ان سب سے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے نا وہ غور کرو، ہم ایران سے باہر نکلیں، ہم اسلام سے باہر نہیں نکلیں۔ کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ہم پاکستان سے، بارہ چنار سے، ہزارہ، جہاں کہیں بھی آپ، کوئٹہ سے، جہاں کہیں سے بھی آپ ہیں، ہم وہاں سے باہر نکلیں، ہم اسلام سے باہر نہیں نکلیں۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں سے باہر نکلیں تو پھر ہمارا رویہ، ہمارا مزاج، ہماری زندگی، ہماری نسلیں ایسی بن جائیں، ہم نے اسلام کو بھی خیر بات ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر گھاٹے کا سودا ہے، پھر خطرناک ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو ایسی جگہوں میں لوگ موجود ہیں کہ جہاں پر جان کا خطرہ ہے، میں نے کہا خوف کی، وہاں پر ان کا امتحان ہے، ان کا امتحان ہے، شاید تک جان کا امتحان ہو، لیکن جب ہم یہاں پر ہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے وہ جو آپ کا ایمان کا امتحان ہے بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم نے اس میں نہیں سنبھالا، دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ ہماری 2-3 جنریشن سے چھوڑ دیجیے گا، ابھی اگلی جنریشن، ابھی جو بچے ہیں ان میں سے بہت سے آپ کو کسی اور کلچر کے نظر آتے ہیں، کسی اور مزاج کے نظر آتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے، کوئی اور نہیں سنبھال سکتا، آپ اپنے بچوں کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کمیونٹی نے یہ نہیں کیا، امام بارگاہ نے نہیں کیا، وہ سب ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ماں باپ کی ہے، میری اپنے بچوں کی ہے۔ اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اللہ نہ کرے 2-3 جنریشن میں کون کوئی پیٹر ہو تو کوئی جان ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں؟ فرضی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے حقیقت سنا رہا ہوں۔ مجھے ایک صاحب تھے ایسٹرن سائڈ پہ رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر، اگرچہ کہ وہ پاکستانی کمیونٹی سے نہیں تھے، وہ ایک عرب کمیونٹی سے، ایک ان کے گھر پہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا شخص، کوئی ٹریڈنگ، تو کہہ رہے کہ مسلح بچھا ہوا تھا میرا، نماز سے جو کہ صبح وقت ہوا تھا، میں مسلح بچھا، تو اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ کوئی I make what's this، یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارا پریئر میٹ ہے، ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے ایکچولی جو ہے نا یہ بالکل یہی چیز مجھے اپنی گرینڈ مدر سے یہاں پر گفٹ میں ملی تھی، میراث میں، ان کا انتقال ہو گیا، تو آئی ڈونٹ نو واٹس دس، تو میں نے اس کو ایک جگہ وہ شوکیس پہ اس کو لگایا ہوا ہے۔ پھر اس سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی جو دادی تھی وہ، یا نانی جو تھی وہ مسلمان تھی، ان کو اس سے مسلح ملا تھا، اور وہ اس حالت میں پہنچ گیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک ایسے ڈیکوریشن پیس کے اوپر رکھا ہوا ہے، دس از انیویٹیبل، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا 2-3 نسلوں بعد اللہ جانے دے گا۔ تو میں، اب میری پہلی گفتگو ہے آپ کے درمیان، اور میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب پہلی دفعہ آئے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے عجیب ڈرا کے جا رہے ہیں، لیکن یہ میرے سر پر امامہ ہے، مجھے بات کہنی ہے، مجھے یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، اور جو کہ BSU میں جب میں خطاب کر رہا ہوتا نا، تو وہاں میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں، اس لیے یہاں پر پہلی دفعہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے خود مخاطب ہوتا ہوں، میرے لیے یہ بات ہے، اور پھر آپ کے لیے بات ہو رہی ہے جی۔ تو قرآن کی نگاہ میں، بس آخری 2-3 پوائنٹس کر کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی پھر ہے کیا؟ یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی پاسپورٹ کے کلر کا چینج ہو جانا نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی بڑا بینک بیلنس نہیں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی 2-3-4-6 پراپرٹیز نہیں ہے۔ قرآن کی یہ سب بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، حلال کے ذریعے سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل وہ کامیابی کیا ہے؟ حتیٰ میں آپ سے کہوں، قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا میرے سر پر میں نے امامہ لگا دیا تو میری گارنٹی ہے کہ میں کامیاب ہوں، نہ، یہ امامہ بھی اگر تزکیہ نفس کے ساتھ ہے تو کامیابی ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں سورہ شمس کی، تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں، پھر منزل مصائب پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے وہاں تک جتنے مومن تشریف فرمائے سب مل کر ایک حیدری اور حسینی صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن کی نگاہ میں اصل کامیابی کیا ہے؟ سورہ شمس ہے نا،
جو ابھی عید کی نماز میں سورہ شمس پڑھنے کی تاکید ہے. ٹھیک, سورہ شمس قرآن کا وہ یونیک سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. 11 پورے قرآن میں کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جس میں اللہ نے 11 قسمیں ایک کے بعد ایک کھائی ہیں. اگر 11 قسمیں کوئی آپ کو ایک عام انسان بھی کھائے نا, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قسم, آقا عبد اللہ علیہ السلام کی قسم, ایک کے بعد 11 قسمیں, آپ سوچیں کہ کیا ہو گیا ایسے 11 قسمیں, کیا بات ہے یہ. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں, اونلی ون, والعصر, زمانے کی قسم, انسان نقصان میں. قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, کچھ سورے ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, کچھ سورے ایسے ہیں جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, کچھ سورے ایسے ہیں جو 5 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. پھر قرآن میں کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو, یا 7 قسموں سے, یا 8 قسموں سے, یا 9 قسموں سے, یا 10 قسموں سے. پھر قرآن میں ڈائریکٹ ہی سورہ شمس ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. یہ بات سن لیجیے گا میری. ایک قسم سے شروع ہوتا ہے سورہ والعصر ان الانسان, زمانے کی قسم, انسان نقصان میں. ٹھیک, 2 قسموں سے جو سورہ شروع ہوتا ہے, مثلا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاصرن به نقعا فوسطن به جمعا, ان گھوڑوں کی قسم کے جو سر پر دوڑتے ہیں میدان جنگ میں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کی سواری کی قسم کھائی ہے. جا کے تفسیر میں جا کے دیکھیے گا, غزوہ ذات السلاسل میں میرے مولا علی علیہ السلام تھے, صبح کا وقت تھا, ارلی مارننگ. تو رسول اللہ جب نماز فجر جماعت پڑھا رہے تھے تو الحم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے. تو حضور نے پڑھنا شروع کیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاصرن به نقعا فوسطن به جمعا. تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی آیت ہے, یہ آج تک ہم نے سنی نہیں, یہ کون سی آیت. حضور نے کہا یہ نماز کے دوران مجھ پہ نازل ہوئی ہے, ابھی میں نماز پڑھا رہا ہوں اسی میں آیت نازل ہوئی, کیونکہ بالکل اسی لمحے میرے بھائی علی بن ابی طالب نے صبح کے وقت حملہ کیا ہے کفار پر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کی سواری کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ان سواریوں کی قسم کہ جب وہ دشمن کی جانب حملہ کرتے ہیں تو ان کے ٹانپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. آپ مجھے بتلائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی سواری کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ عادیات. کچھ سورے ایسے ہیں قرآن کے جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, بس مجھے وقت زیادہ نہیں لینا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, بعد یہ 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں سورے, کہ انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس شہر مقدس کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت اچھے پیمانے پر خلق کیا ہے, اس کو جو بنایا ہے وہ بہت اچھا بنایا ہے. آپ اپنے آپ پر ہم اپنے آپ پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی, چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ, اللہ نے ہمیں کان, اس کی ایک خاص شیپ ہے. اگر یہ کان فلیٹ ہوتا نا, یہ فلیٹ, یہ اس طرح شیپ میں نہیں ہوتا, تو ہم آواز تو سنتے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کس ڈائریکشن سے آواز آ رہی ہے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا مولانا صاحب, تو مجھے گھوم پھر کے دیکھنا پڑتا کہ آواز آئی کہاں سے. یہ اللہ نے اس طریقے سے خلق کیا ہے نا, اس کی جو ڈیزائن بنائی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آواز آ رہی ہے کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے. اللہ کی ایک چھوٹی چھوٹی خلقت احسن تقویم پر اللہ نے خلق کی. آپ سوچیں آپ کی اور میری فور ہیڈ پر جو لائنز بنتی ہیں نا, وہ یوں بنتی ہیں, ایسے ایسے لائنز نہیں بنتے. یہ ہارزنٹل ہے, ورٹیکل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے اس لیے لائنز ایسے رکھی ہیں کہ اگر پسینہ آئے نا, آپ کام کر رہے ہیں, وہ پسینہ آئے تو یہ لائن سے یوں ہوتا بس سائڈ سے نکل جائے. اگر ایسے ہوتی نا لائنز تو یہ پسینہ سیدھا جا کے ٹھیک آپ کی آنکھوں میں جاتا, کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک باہر رکھی ہے, آنکھ اندر رکھی ہے, اس لیے کہ ناک باہر رکھی ہے تاکہ ہمیں سانس لینے میں آسانی رہے, آنکھیں اندر رکھی تاکہ حفاظت رہے. اگر آنکھ بھی ناک کی طرح باہر ہوتی تو آدھی انسانوں کی آنکھیں جو نا وہ ضائع ہوتی, کچھ نہ کچھ لگتا آگے. اللہ نے ہمارے جسم میں ہماری رطوبت, ایک لعاب دہن ہے ہمارے منہ میں, وہ میٹھا رکھا ہے, اس کا جو اصل ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے, یعنی شیرین ہے. کان میں بھی ایک رطوبت ہے, اس کا ذائقہ تلخ ہے. آنکھ میں ایک رطوبت پانی ہے, اس کا ذائقہ نمکین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان میں جو رطوبت ہے وہ شیرین اس لیے رکھی ہے کہ اگر ہم پانی پئیں گے, اگر یہ
نمکین رکھی ہوتی ہے اللہ نے، تو زندگی بھر پانی پیتے رہتے، پیاس ہی نہیں بجھتی. کھانا ہضم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو شیرین رکھا ہے. آنکھوں میں نمکین اس لیے رکھی ہے کہ آنکھ جو ہے نا چربی ہے، اگر اس میں شیرین رطوبت ہو تو پگھل کے ختم ہو جائے گی. نمکین ہے تو آنکھ اس طرح باقی ہے. کان میں رطوبت تلخ ہے، اس لیے کہ حشرات الارض انسیکٹس جو ہے وہ اندر نہیں جا سکے، اس سے ایک فلٹر رہے، محفوظ رہے. ایک ہی چہرے میں 3 طرح کی رطوبتیں، تینوں الگ الگ طرح کی. منہ میں شیرین چاہیے، آنکھ میں نمکین چاہیے، کانوں میں تلخ چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہت اچھی طرح سے خلق کیا. شکر کرنا چاہیے اللہ کا. پھر ایک مقام پر کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، تجھے نپا تلا بنایا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے بہترین صورت عطا کی، اس کے سامنے تو اکڑ رہا ہے. ہر گناہ وہ اکڑنا ہے رب العزت کے سامنے. صبح کا وقت ہوا، فجر کا ٹائم 5:30 بج رہے ہیں، مثلا 5:15 بج رہے ہیں، آپ کی تھوڑی سی آنکھ کھلی، آپ نے کہا کہ یار تھوڑا سوتے رہتے ہیں، چھوڑو. یہ اس چھوٹے لیول پر اللہ کے سامنے اکڑنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے نفس کی بات مان رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں مان رہا. سامنے کوئی حرام نگاہ آ گئی، نامحرم، دل نے للچایا، نفس پرستی نے دیکھ لیا، یہ اللہ کے سامنے اس وقت میں اکڑنا ہے، طغیان ہے. میں اللہ کی بات نہیں مان رہا، اپنے نفس کی بات. ٹھیک ہے، یہ وہ سورہ ہے کہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے، پھر 5 قسموں سے کچھ سورے شروع ہوتے ہیں، اور ایک سورہ ایسا ہے جو 6 قسموں سے نہیں، 7 قسموں سے نہیں، 8 قسموں سے نہیں، 9 قسموں سے نہیں، 11 سے نہیں، بلکہ 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. یہ سورہ شمس، جس میں ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ رہا ہے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم. زمین و آسمان، چاند و سورج، دن و رات اللہ نے سب ملا دیے یہاں پر. کہ دیکھو یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد میں کہہ رہا ہوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نفس میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. کامیابی سے یعنی کیا؟ ڈاکٹر بن جانے سے بہت کامیابی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کامیاب ہے جس کا نفس پاک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مولانا بن جانا بہت کامیابی نہیں ہے، وہ مولانا کامیابی جس کا نفس پاک ہے. بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی آپ دنیا کی فیلڈ میں چلے جاؤ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اچھی بات ہے، ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح، ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹس بھی چاہیے، ہمیں مولانا بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہمیں انجینئرز بھی چاہیے، ہمیں اور کام کرنے والے سب چاہیے. ہمیں کس کے ساتھ چاہیے؟ نفس پاک. آپ کچھ بھی بنے، ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ پہلی وہی کیا نازل ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے، جو بھی پڑھو رب کے نام سے پڑھو. اس سورے کا اختتام کہاں پر ہے؟ بس جو پوری آیت میں پڑھوں گا، اس لیے کہ پوری آیت پڑھنے میں سجدہ واجب ہو جائے گا. وہ واجب سجدے کی آیت ہے، سورہ علق کی آخری آیت. سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ، ترجمہ کرو. ٹھیک، یعنی اللہ نے سمجھایا ہے کہ پڑھو رب کے نام سے، اور جب پڑھ چکو تو اکڑ نہ جاؤ، سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ. یہ اصل تعلیم ہے. کہا جس میں ہم اور آپ اپنے آپ کو باقی رکھ سکیں، اپنی نسل کو باقی رکھ سکیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے. سے میرا مہمان موسیٰ علیہ السلام کے آپ یہاں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کے انشاءاللہ جوش و جذبات کے لیے اور عقیدت کے لیے کہتا ہوں یہ بات. رسول اللہ اور مولا علی جا رہے تھے، ایک جنازہ ان کو نظر آیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی اس جنازے کے ساتھ چلتے ہیں. ابھی مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں. جنازے کے ساتھ کے تشییع جنازہ فرمائی. جب تشییع جنازہ کر چکے تو مولا علی علیہ السلام خود جانتے ہیں، وہ خود امام مبین ہیں،
لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ روایت پہنچ سکے تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس جنازے کے ساتھ کیوں گئے؟ کہا ہے علی جب یہ جنازہ جا رہا تھا تو میں نے اس مرحوم کے دل میں جو مر چکا ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دکھلایا کہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ اے علی آپ علی ابن ابی طالب کی، لہذا اللہ مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ علی آپ کی ہے، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اس مرحوم کے دل میں میرے وسیع علیت میں میرے ولی علی ابن ابی طالب کی محبت سب سے زیادہ ہے، لہذا آپ کو حکم ہے کہ آپ جنازے میں شریک ہوں۔ سبحان اللہ، کاش ایسے ہمارا کوئی جنازہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، جب اس میں شتیتا بی بی کا نام شاید آپ نے سنا، شتیتا بی بی نیشا پور میں ان کی خبر ہے، جب انشاءاللہ ایران جائے جانا تو شتیتا بی بی کے مزار پہ جائیں۔ شتیتا بی بی اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے کہاں پر؟ مدینہ میں۔ تو شتیتا بی بی نے امام کے پاس خراسان سے کچھ لوگوں نے اپنے مالی واجبات بھجوائے، تو شتیتا بی بی آئیں، انہوں نے کہ وہ جانے والا جو مسافر تھا کوئی آسان نہیں تھا، آج کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں سے کوئی ٹریول کر جائے، آج تو دیکھیں اب پھر دنیا واپس بدل گئی ہے، کون جانتا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ابابیل آئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ابابیل چھوٹے چھوٹے سے پرندے آگے کیسے ہاتھیوں کو مار دیں گے۔ ابھی دیکھیں اللہ نے پوری دنیا میں ابابیل تو پھر بھی پرندہ نظر آنے والا ہے نا، ایک چیز جو نظر نہ آنے والی اسے پوری دنیا کو جام کر کے رکھا۔ آ جاؤ سامنے، اللہ نے قرآن میں کہا ماں تم نہ ہی زمین میں اللہ کو شکست دے سکتے ہو نہ آسمان میں، کچھ بھی کر لو تم اللہ کو تھوڑی ہرا سکتے ہو۔ ابھی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہہ رہے تھے میلبرن میں کہ پوری دنیا کا جو کووڈ ہے نا، کورونا وائرس، یہ کورونا وائرس اس کا جو اس کی آئی تھنک 10 نینو میٹر ہے یا 100 نینو میٹر، اس کا چھوٹا سا سائز ہے، اس کا جو ویٹ ہے نا ویٹ، وہ ویٹ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اتنا ہلکا ہے کہ اب تک اس کا 0.00 کر کے بھی ویٹ اب تک معلوم نہیں کہ ویٹ کتنا ہے اس کا۔ کہتے ہیں پوری دنیا کا، انہوں نے مجھ سے کہا پوری دنیا کا کورونا وائرس ایک جگہ جمع کرو نا تو آدھا کلو سے زیادہ کم ہے، ½ kg، وہ کہہ رہے بہت زیادہ کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کا جتنا کورونا وائرس ہے وہ کتنا، مثال کے طور پر اس گھڑی کے وزن سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ زمین و آسمان ہوائیں یہ سب اللہ کا لشکر ہے، وہ جب چاہے گا کسان روک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات تو یہ سب ہماری عبرت کے لیے، سب عبرت کی چیزیں ہیں۔ جب یہ کووڈ نیا نیا آیا تھا اور آپ کو پتا ہے پینک شاپنگ ہو رہی تھی بہت، تو اللہ نے وہ موقع بھی دکھایا کہ ٹوائلٹ پیپرز کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، یہ حقیقت ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ تو خراسان سے کچھ لوگ جا رہے تھے مدینہ امام کے پاس، تو بہت مشکل ہوتا تھا ٹریول، تو ایک خاتون آئی کہا دیکھو یہ میرے کچھ مالی واجبات ہیں، 1 درہم تک آئی شاید، کہ یہ دے دینا امام کو۔ اس نے کہا کہ یہ 1 درہم کیا، اتنے سارے لوگوں نے اتنے ہزاروں دیے میں تمہارے، کہا دے دینا بس امام کو۔ وہ پہنچا امام کے پاس، امام کو اس نے کہا کہ مولا یہ سب نے آپ کی خدمت میں اتنے بڑے بڑے تحفے ہدیے دیے، امام نے سب کو واپس، امام نے کہا یہ سب ہماری ولایت کو چھوڑ کے کہیں اور جا چکے ہیں، سب کو واپس کرو۔ پھر وہ جب واپس آنے لگا تو امام نے کہا وہ 1 درہم تم نے نہیں دیا، 1 درہم نہیں دیا، کہا کہ وہ میں نے سوچا وہ 1 درہم، امام نے کہا نا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ قرآن میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ حق میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام نے کہا فقط وہ ہے کہ جو ہمارے مذہب پہ باقی رہے گی، جو میں بات کر رہا ہوں ہم اپنے آپ کو بچائیں نہ سو، فقط وہ ہے جو ہمارے مذہب پہ باقی رہے گی، جب تم واپس جاؤ گے۔ اسے امام نے کچھ درہم دیے کہ واپس جانا اسے دینا، اپنے پاس اپنے حجرے میں گئے، ایک کفن لے کر آئے، کفن مرحوم کے ساتھ سوال کرنے سے، اس لیے میں سنا رہا ہوں آخری جملہ میں مسئلہ مسائل پہ جا رہا ہوں، کہ یہ کفن دینا، اسے کہنا کہ یہ موسیٰ بن جعفر نے تمہیں دیا ہے اور یہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ
پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے آباء و اجداد کے باغ سے بنا ہوا کفن ہے. یہ دے رہا ہوں سے جا کے. اور اس سے یہ کہنا کہ جب تمہارا انتقال ہوگا، اس خاتون سے کہنا جب تمہارا انتقال ہوگا تو تم فکر نہ کرنا، میں خود موسیٰ بن جعفر تمہاری نماز جنازہ میں آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شخص کہتا ہے کہ میں واپس گیا، میں نے دیکھا سب دوسرے مذہب پہ واپس پلٹ چکے ہیں، امام نے سب کے لیے جو واپس کیا تھا میں نے سب کو دے دیا واپس، فقط وہ ایک خاتون پورے علاقے میں ایک خاتون ایسی تھی جو امام کی ولایت پر تھی. میں نے کہا امام نے تمہارے لیے بھجوایا ہے. کچھ دن بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا جنازہ تیار ہوا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا مدینہ کی جانب سے، اور فرزند فاطمہ زہرا مولا باب الحوائج ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مولا تشریف لائے. تو میں نے مولا سے پوچھا، میں نے کہا مولا آپ فقط ان مومنہ کے جنازے میں آئے ہیں یا اوروں کے جنازے میں بھی آتے ہیں؟ میرا آپ کے کام کی بات یہ ہے. امام نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا دنیا میں جہاں کہیں چلا جائے، اگر اس نے تقوی کی رعایت کی اور ہماری ولایت پر ہے، وہ دنیا میں جہاں کہیں انتقال ہو جائے اس کے زمانے کے امام پر فرض اور واجب ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد محمد پر اللہ صلی اللہ. ماشاءاللہ. ایسے نہیں اور اجتماعی صلوات بھیج دیں محمد و علی محمد پر اللہ. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ ہمارے جنازے میں آئے، اپنے مالی واجبات کو بھی صحیح ادا کریں. یہاں پہنچنے کے بعد اپنے اطراف میں خیال کریں کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے. پاکستان میں کسی اور علاقے میں جہاں کہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور عزت نفس کا خیال کر کے یہ ضرورت ہے. جب امام جنازے میں شانہ آئے تو چوتھی تکبیر کے بعد پانچویں تکبیر کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم کہتے ہیں پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں. اچھا جب آپ کے عزیز اقربا میں سے کوئی وفات ہو جائے تو سوال کیا گیا ہے بہت سے علماء سے، خود امام سے بھی پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ ہم تو جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ مثلا کچھ گناہ بھی تھے، تو ہم اس کے جنازے میں کیسے کہیں کہ میں اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا. امام نے کہا تم کہو اس لیے کہ یہاں پر یہ جو خیر کی گواہی ہے یہ اس کے عمل کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کے عقیدے کی گواہی ہے. کہ یہ خیر پر گیا ہے یعنی یہ ولایت علی ابن ابی طالب پر گیا. پہنچی اس کو تھام کے رکھے. تو جب امام کسی کے جنازے پر آئیں گے تو یہ اگر کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. پھر آگے دعا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ مرنے والا نیک اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اگر مرنے والا گناہگار اس گناہوں کو معاف کر دے. اس کے جنازے پر امام زمانہ آ کر یہ دعا کر کے چلے جائیں، نہ قبر کوئی مسئلہ، نہ برزخ کوئی مسئلہ، نہ محشر کوئی مسئلہ، نہ میزان کوئی مسئلہ، نہ بڑے صراط کوئی مسئلہ، سب آ جائے انشاءاللہ سے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. کوئی انتہا نہیں پھر ان کے کرم کی، لمٹ لیس ہے وہ، لمٹ کوئی نہیں. سبحان اللہ. دنیا کے دینے والوں کے خزانے ختم ہوتے ہیں، ان کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، بے شک ایسے ہی ہے یا نہیں؟ علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں ہے، کوئی لمٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں؟
اس کی نمازی کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں، اور جسے اس مرحوم کے لیے میں خاص طور پر پڑھ رہا ہوں، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا اتنا بڑا مجمع بتا رہا ہے اس بات کو جب میں کہنے لگا ہوں، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں۔ کہاں دنیا سے؟ مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، اور حدیث حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا۔ آئے ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں اس خاص مسئلے پر، علی شعور کی صدق میں آ سکا بھی نہیں ہے، انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں، اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ بھی امام کا کرم ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ دیار غیر میں کسی کی وفات ہو جائے، ماشاءاللہ اتنے پرسہ دینے والے ہیں۔ سوچیے اپنے مظلوم امام آقا عبداللہ حسین اسلام، ہماری کیا حیثیت کیا اوقات ہے، لیکن دیار غیر میں بھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو مولا ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ اتنے پرسہ دینے والے آ جائیں، فرش عطا پر اتنے لوگ آ جائیں، فاتحہ پڑھنے والے اتنے لوگ ہوں، سلام اس حسین ابن علی جو دیار غیر میں ایسے تنہا تھے، تنہا غریب الوطن حسین، مظلوم حسین۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر کسی کا جنازہ ہوتا ہے، جب بھی ہم نے مومنین کا دیکھا، چاہے کوئی بھی اس کا رشتہ دار یہاں نہ ہونا، تب بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ کندھا دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہیں پر تدفین ہو رہی ہوتی تو قبرستان جاتے ہیں، ورنہ اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں بھی ان کی تدفین ہونی ہے وہاں پر وہ میت پہنچ جائے۔ اب ذرا سوچیں، جس حسین کے نام پر ہم سب جمع ہوتے ہیں، وہ حسین اتنا تنہا تھا کہ جب حسین کہتے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیثی یغیثنا، تو کوئی نہیں تھا۔ ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ اے آقا عبداللہ، آپ پر ہمارے ہزاروں سلام ہو، ہزاروں درود ہو۔ چونکہ جوان کی مجلس سے میں چاہتا ہوں شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہو۔ دیکھو کربلا میں سارے مسائل اس طرح سے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے تو کربلا کا ذکر کرے تو اس کے دل کو سکون تسلی ہو جائے۔ کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ مر جائے، مجھے بھی ایک محترم بھائی نے آپ کی کمیونٹی سے کچھ دنوں پہلے فون کیا تھا کہ کبھی اسٹل برتھ ہوتی ہے، 5 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا شکم میں کبھی پیدا ہوتے ہی، تو میں کہتا ہوں کہ غم ہوتا ہے، لیکن جو حسین کا غم ہے، 6 مہینے کا بچہ کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ بچہ ایک کان سے ذبح ہوا اور دوسرے کان تک ذبح ہوا۔ اگر کسی کی خدا نخواستہ چھوٹی بچی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو حسین کی سکینہ کو یاد کرو جو راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھاتے، جو شدید مسائل میں تھی۔ تو اگر کسی کے بھائی کا دنیا سے گزر ہو جائے تو وہ حسین کے ابوالفضل عباس علیہ السلام کو یاد کرے جو نہر فرات پر 2 شانے کٹا کر سو گیا اور کہتے تھے کہ اے مولا میرے لاشی کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے کہ پانی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کے یہاں سے کوئی جوان گزر جائے تو وہ حسین کے علی اکبر کو یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین کے جوان علی اکبر آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے، تو کہا بیٹا جائیے آپ اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جائیں۔ حسین کے علی اکبر جب پہنچے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت بی بی ام لیلہ بھی موجود تھی، تو وہ فوراً اجازت لے کر جب آئے تو مولا نے کہا کہ میں نے اس ماں سے نہیں کہا تھا جس نے 18 برس تک آپ کو پالا ہے، کہنا آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ سے اجازت لے کر آئیے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ میں اس جوان کا پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے خانوادے کو، ان کے ماں باپ کو، جن کی تصویر بھی یہاں موجود ہے، اتنے مومنین ہیں، لیکن سوچو حسین کے علی اکبر کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
فقط تنہا باب حسین ابن علی دا. کیفیت یہ تھی. رونے والوں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ادب سے جا کے بیٹھ گئے وہ بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے اور شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا